الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج چھٹے پارے کی خلاصہ تفسیر ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی کی برائی علانیہ طور پر کی جائے، لیکن اس میں ایک آدمی کا استثناء ہے، یعنی وہ کر سکتا ہے، اور وہ ہے مظلوم آدمی. یعنی جس پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ ظالم کے خلاف بآواز بلند اس کی برائی بیان کر سکتا ہے، اس میں کوئی روک نہیں. اس کو یوں سمجھیے کہ کسی کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف وہ بات دوسرے سے کہہ سکتا ہے کہ فلاں پڑوسی ہے یا فلاں بھائی ہے یا فلاں کوئی ہے جو ہم پر ظلم کر رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے، تو وہ اعلانیہ طور پر اس کی برائی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کتنا بڑا گناہ ہے. ظلم کو روکنا چاہیے. اگر کوئی مظلوم بیان کرے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. یہاں سے یہودیوں کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے. یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، انہیں سولی پر چڑھا دیا، اور عیسائی بھی مان لیے ہیں اور انہوں نے اس کی صلیب بنائی ہے اور اس پر عیسیٰ علیہ السلام جیسی تصویر بنا کر لٹکا دی ہے اور کہا ہے کہ ہاں ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قتلوه، ان لوگوں نے اس کو قتل نہیں کیا. وما صلبوه، اور ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی بلکہ کسی اور کو دی ہے. ولكن شبه لهم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مشابہ بنا دیا تھا کسی اور وہ اسی میں پڑے رہے. وما قتلوه یقینا، انہوں نے یقینی طور پر اسے قتل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا تھا. آگے فرمایا بل رفعه اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا تھا. اور قیامت کے قریب جب دجال نکلے گا تو دجال تو بڑا فتنہ ہوگا، کوئی امتی کے بس کی بات نہیں ہوگی کہ اس فتنے کو ختم کرے. تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے. وہ دو فرشتوں کے سہارے سے دمشق کی جامع مسجد کی مینار پر اتریں گے اور وہاں سے سیڑھی لگائی جائے گی اور وہ اتر کر فجر کے وقت اتریں گے. اس وقت امام مہدی جن کا نام محمد ہوگا، ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا. تو عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور مہدی علیہ رضوان وہ مصلی پر ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے لگیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیے. تو اسی لیے اس کو امام مہدی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے نماز پڑھائیں گے. فجر کی نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام لے کر تمام لوگوں کو دجال کے مقابلے میں نکلیں گے، پھر آخر کار دجال کو ختم کر دیں گے. زیادہ تفصیل کا موقع نہیں. ولا تقولوا ثلاثہ، یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائیوں کے نصرانی عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی گئی ہے. اصل میں عیسائی جو ابھی بستے ہیں زمین میں تین قسم کے ہیں. ایک فرقہ وہ ہے جن کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہے، اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کرسمس ڈے مناتے ہیں وہ لوگ. تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ یہ تینوں مل کر کے خدا ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقولوا ثلاثہ، تثلیث کا عقیدہ مت رکھو، یعنی تین میں کا ایک مت کہو عیسیٰ علیہ السلام. انتہوا خیرا لکم، اس بات کے کہنے سے رک جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے، تم کیوں کہتے ہو کہ تین میں سے ایک ہے. اور دوسرے عقیدے کی تردید کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ ان کا کوئی بیٹا ہو. تو اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں، نہ خدا میں سے تین میں سے ایک ہیں، اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں.
اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ۔ کلالہ اس کو کہا جاتا ہے جن کے ماں باپ بھی نہ ہو اور جن کی اولاد بھی نہ ہو، ان کی بہن ہو یا ان کا بھائی ہو، ایک بہن ہو یا دو بہن ہو یا بھائی اور بہن ہو، تو اس کے وراثت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر ان کی ایک بہن ہے تو ان کو ان کے مال کا آدھا حصہ مل جائے گا، اور اگر دو بہن ہے تو 2/3 ملے گا، یعنی مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2/3 ان دونوں بہنوں کو مل جائے گا۔ اور اگر ان کے بھائی اور بہن دونوں ہوں تو پھر بھائی بہن کا جو حصہ ہوتا ہے کہ 2 حصہ بھائی کا اور 1 حصہ بہن کا، اس طرح تقسیم ہوگا۔ یہ سورت مکمل ہوئی۔ سورہ مائدہ، سورہ مائدہ کے معنی آتے ہیں دسترخوان۔ چونکہ اس سورت میں ایک واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور دسترخوان اترا۔ واقعہ آگے آ رہا ہے، تفصیل آئے گی، تو اس لیے اس واقعے کی طرف نسبت کرتے ہوئے پوری سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ سورہ مائدہ میں حلال اور حرام چیزوں کی بہت زیادہ تفصیل آئی ہے۔ چنانچہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو۔ کسی سے اگر معاہدہ کر لو، کسی کوئی بات طے ہو جائے، عہد کر لو، کوئی وعدہ کر لو تو اس کو پورا کرو۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام روح کو جمع فرما کر فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس معاہدے کو پورا کرو کہ اب بھی اللہ کو رب مانو۔ تو اس وقت مراد ہوں گے کفار کہ اللہ کو رب مانو، اور ایک مراد یہ ہے کہ آپس میں جو عہد کرتے ہو اس کو بھی پورا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ یہاں 9 چیزوں کے بارے میں بتلایا کہ وہ حرام ہے۔ پہلی چیز فرمایا میتہ یعنی مردار، لیکن اس سے مچھلی مستثنا ہے، وہ اس کا مردار بھی کھانا جائز ہے۔ کوئی بھی جانور ہو، خشکی کا جانور، مردار کھانا حرام۔ والدم اور بہتا ہوا خون۔ تیسری چیز ہے لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت، اور چوتھی چیز ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، ایسا جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ والمنخنقہ، منخنقہ کہتے ہیں اس جانور کو جسے گلا گھونٹ کر مار دیا گیا، تو ایسا جانور بھی کھانا جائز نہیں۔ والموقوذہ، ایسا جانور جس پر کوئی بھاری چیز گری اور وہ دب کر مر گیا، تو ایسا جانور بھی کھانا جائز نہیں۔ والمتردیہ، متردیہ کہتے ہیں ایسا جانور جو اوپر سے گرا اور لڑکتے ہوئے، جیسے پہاڑ سے اگر پھسل گیا، کوئی بکری پھسل گئی یا کوئی جانور، تو وہ لڑکتے ہوئے گرا اور گرتے گرتے مر گیا، تو ایسا جانور بھی کھانا جائز نہیں۔ والنطیحہ، نطیحہ کہتے ہیں ایسے جانور کو جو کسی چیز سے ٹکرا کر کے مر گیا، مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹرک آیا اور کسی جانور کو ٹکر مار دیا اور وہ مر گیا، تو اس سے بھی وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ وما اکل السبع، یا پھر کوئی درندہ اس کو کھا لیا، مثلا کوئی بکری، کوئی مرغی ہے اور اس کو کسی کتے نے کاٹ لیا اور وہ مر گئی، تو اس طرح وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ تو یہ 9 جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب حرام ہے۔ آگے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہاں اللہ یہ جو ہے یہ آیت، یہ احکام کی سب سے آخری آیت ہے۔ جتنے بھی احکام نازل ہوئے ان میں سب سے آخری آیت یہ نازل ہوئی، اور یہ آیت نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 1 مرتبہ حج فرمایا، اور وہی آخری حج تھا۔ آگے ایک اور حکم بیان فرمایا الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم۔ یہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ بھی حلال ہمارے لیے، اور اگر ہم ذبح کریں تو اہل کتاب کے لیے درست ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں ایسا شخص جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کو ایک مانتا ہو،
اور کسی نبی کو مانتا ہو اور کسی آسمانی کتاب کو مانتا ہو، اس کو کہتے ہیں اہل کتاب، اگر وہ ذبح کرے تو پھر اس کا ذبیحہ بھی حلال ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ذبح کرے تو حلال نہیں ہوگا، مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو تو حلال۔ آج اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہاں انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ انصاف قائم رکھو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہی کھڑے ہونا پڑے۔ مثلا آپ کے بھائی کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھائی غلطی پر ہے، تو اپنے بھائی کا ساتھ نہیں دینا، انصاف کا ساتھ دینا۔ رشتہ دار کا معاملہ آ گیا، کیسا بھی معاملہ آ گیا، انصاف کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ دینے کا حکم فرمایا ہے، چاہے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہاں یہود و نصارہ کی ایک بات کی تردید کی گئی ہے۔ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہیں، تو پھر اس کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ عذاب نہیں دیں گے، اگر ہم گناہ بھی کر رہے ہیں تو ہم کو تھوڑا عذاب دیں گے، تھوڑے دن آگ میں رکھیں گے، اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اے اللہ کے نبی آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پسندیدہ ہو تو تم کو تھوڑا بھی کیوں عذاب دیں گے۔ اور ایک اور جگہ سورہ جمعہ میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کے پسندیدہ ہو تو تم اللہ سے ملنے کی تمنا کرو اور موت مانگو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا بھی، لیکن کسی نے بھی موت نہیں مانگی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ موت کے بعد ہمارا حشر بہت برا ہونے والا ہے، بس یوں زبانی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، کیونکہ اللہ سے ملنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے موت، تو انہوں نے موت کبھی نہیں۔ آگے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، یہاں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ ہے، ایک بیٹے کا نام تھا حابیل اور ایک بیٹے کا نام تھا قابیل۔ حابیل بڑا نیک تھا اور قابیل نیک نہیں تھا۔ اس زمانے میں چونکہ دنیا میں صرف حضرت آدم علیہ السلام تھے اور ماں حوا تھی، تو شادی اور نکاح کا اصول یہ تھا کہ ہر حمل سے دو بچے پیدا ہوتے تھے، جڑواں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یعنی لڑکا اور لڑکی، پھر دوسرے حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو نکاح کا اصول یہ تھا کہ جس کے ساتھ جو پیدا ہوا ہے اس سے نکاح جائز نہیں، دوسرے حمل سے جو پیدا ہوا ہے اس سے نکاح کرنا درست ہوگا۔ تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ ذرا کم خوبصورت تھی۔ تو قابیل یہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے میں اسی سے نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ تو درست نہیں ہے، شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، تمہاری وہ حقیقی بہن ہے، اور جو دوسرے حمل سے پیدا ہوئی وہ تمہاری حقیقی بہن نہیں ہے۔ اس وقت کا یہ اصول تھا۔ تو قابل پھر بھی نہیں مانا، کہتے ہیں نا کہ قابل تھی کیوں کرتے ہو، قابل بنتے ہو، مطلب قابل جو ہے نا وہیں سے آیا ہے، تو وہ نہیں مانا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ دونوں قربانی کرو، اور قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہو وہ لے جا کر کہیں رکھ دو، اور دور کھڑے ہو کر دیکھو، اگر اوپر سے آگ آئے اور جلا دے تو سمجھو تمہاری قربانی قبول ہو گئی، اور اگر نہ جلائے تو تمہاری قربانی قبول نہیں۔ تو حابیل نے ایک جانور لے جا کر کے رکھ دیا اور قابیل نے کچھ اناج لے جا کر کے رکھ دیا، اور دونوں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی، اوپر سے آگ آئی اور جلا کر راکھ کر دی، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اسے اور زیادہ غصہ آیا، انہوں نے کہا قال لأقتلنک، میں تجھے ضرور بھی ضرور قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے اس کے بارے میں کہا کہ میں اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے، لئن بسطت الی یدک، اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے مجھے مارنے کے لیے، ما انا بباسط یدی، میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ حابیل بڑا نیک آدمی تھا۔ آخرکار قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، اس کا قتل کر دیا، مقتول شخص کا کیا کروں، دنیا میں پہلا قتل تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، فبعث اللہ غرابا، 2 کوا بھیجا اللہ تعالیٰ نے، تو ایک نے دوسرے کو مارا یا پھر مرا ہوا تھا، تو دوسرے کوے نے اپنے پنجوں سے زمین کو کریدا اور اس کوے کو ڈال کر کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو اس کے بھائی نے کہا یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا، اپنے آپ پر افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا میں اس سے بھی عاجز تھا کہ کوے نے ایسا کام کیا جو میں نہیں کر سکا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بھی اپنے بھائی کو مٹی دیا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جب بھی قتل ہوگا تو اس کا گناہ قابل کو جائے گا، کیونکہ اسی نے اس گناہ کا آغاز کیا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی گناہ کی شروعات نہ کریں، کوئی نیکی کی شروعات کر کے دنیا سے چلے جائیں تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی کام ہوتا رہے اور ہمارے نیک اعمال بڑھتے رہیں۔ کوئی برا کام چھوڑ کر نہ جائے، کوئی آدمی برا کام چھوڑ کر جاتا ہے تو پھر اس کا گناہ بڑھتا رہتا ہے اس سے۔ آگے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہاں ڈاکوں کے سزا کا تذکرہ ہے۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہوئے پھرتے ہیں، یعنی ڈاکو گیری کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں اور اس کا مال ہڑپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بیان فرمائی۔ پہلی سزا ہے کہ یقتلوا، اسے قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا اسے سولی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں خلاف کا مطلب دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو دائنا پیر، او ینفوا من الارض، یا زمین سے اس کو ملک بدر کر دیا جائے۔ زمین سے نکالنے کا مطلب ایک ملک سے دوسرے ملک بھیج دیا۔ تو علماء نے بیان فرمایا کہ یہ جو 4 باتیں بیان فرمائی، قتل، سولی اور ہاتھ کا کاٹنا اور جلا وطن کرنا، یہ الگ الگ موقع کے حساب سے۔ اگر کسی ڈاکو نے کسی کو قتل کیا اور مال نہیں لوٹا تو اسے صرف قتل کیا جائے گا، پہلا حکم۔ اور اگر کوئی آدمی، کوئی ڈاکو کسی کو قتل بھی کرتا ہے اور پھر مال بھی لوٹ لیتا ہے تو اس کو سولی دی جائے گی۔ سولی دی جائے گی یعنی اسے تختے پر کھڑے کر کے کیل اور کانٹے ٹھوک دیا جائے گا اور اس نیزے سے اس کے پیٹ کو چاک کر دیا جائے گا، یہ عبرت بنا دیا جائے گا۔ اصل میں جو اسلام میں سزا ہے اس لیے نہیں ہے کہ اسے تکلیف پہنچائی جائے، بلکہ اس لیے ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کام سے رک جائیں۔ اگر ایک ڈاکو کو سزا ایسی نہ دی جائے تو پھر وہ جیل 2-4 دن کی جیل رہ جائے، 2-4 مہینے، اس کے بعد پھر آ کر کے دوسروں کو قتل کرے گا اور وہی کام میں ملوث رہے گا۔ تو اس لیے قرآن کریم میں ایسے احکام آئے۔ اور اگر کوئی ڈاکو کسی کو قتل نہیں کیا، صرف مال لوٹا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں، دائنا ہاتھ بایاں پیر یا بایاں ہاتھ دائنا پیر۔ اور اگر کوئی ڈاکو صرف گھس آیا، وہ لوٹا بھی نہیں اور مارا بھی نہیں، تو اس کا حکم یہ لاسٹ والا ہے کہ اسے جلا وطن کر دیا جائے، اپنے ملک سے بھگا دیا جائے دوسرے ملک۔ آگے چور کا حکم ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا۔ اگر چور ہے یا چورنی ہے، یعنی چور مرد ہے یا عورت ہے، تو ان کے ہاتھ، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹ دو، اور ہاتھ جو ہے کاٹا جائے گا یہاں سے۔ لیکن اس سلسلے میں تفصیل ہے کہ 10 درہم سے کم اگر چوری کیا ہے تو پھر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس کو کوئی اور سزا دی جائے گی، کوڑے لگائے جائیں گے یا جو بھی حاکم سمجھے گا اس کو سزا دیں گے۔ اور اگر 10 درہم یا اس سے زیادہ چوری کر لیا ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ مال محفوظ کو چرایا ہو، کسی نے حفاظت سے رکھا ہو، کوئی راستے میں پھینک دیا، کوئی لے لیا، تو وہ چور نہیں کہلائے گا۔ ہاں اس کو گناہ ہوگا اگر وہ سامان لے کر کے استعمال کرتا ہے، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کاٹنے کے لیے تفصیل ہے کہ 10 درہم سے زیادہ ہو اور محفوظ جگہ سے وہ اٹھایا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول، یہاں سے یہود، نصارہ اور منافقین کی عادت کو بیان فرمایا نیچے تک، کہ ان لوگوں کی عادت یہ تھی کہ قرآن کریم یا اس کے علاوہ جو پچھلی کتابیں تھیں ان میں
وہ لوگ خواہشات کو ترجیح دیتے تھے، یعنی کسی بھی آیت کو تبدیل کر لیتے تھے اپنے حساب سے۔ اگر زنا کے بارے میں یہ حکم ہوتا تھا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، پتھر سے مار کر ہلاک کر دیا جائے، تو اس کو وہ آیت کو بدل دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس کے چہرے کو کالا کر دیا جائے، گدھے میں بٹھا کر پورے شہر کو گھمایا جائے، یہ ان کی سزا، اپنی طرف سے سزا بنا لیتے تھے۔ اور جو مالدار ہوتے تھے ان کے لیے یہ سزا، اور جو غریب ہوتے تھے ان کے لیے حقیقی سزا۔ تو اس طرح اپنے خواہشات کی وہ لوگ پیروی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان کی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہاں بیان فرمایا ہے کہ کسی بھی یہودی اور نصرانی سے دلی دوستی کرنا منع اور ناجائز ہے۔ ہاں، اوپر سے دوستی اگر کر رہے ہیں کسی پڑوسی ہونے کی وجہ سے، یا ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دشمنی رکھیں گے، بلکہ اس کے ساتھ دلی دوستی، جو دلی لگن ہوتا ہے، ایسی دوستی نہیں رکھیں گے۔ کیونکہ ایک اور آیت میں سورہ بقرہ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ سے یہود اور نصارہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ خود یہودی یا نصرانی نہ بن جائیں، یعنی جب تک لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم، کہ آپ سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ یہود و نصارہ نہ بن جائیں۔ تو وہ اندرونی طور پر مسلمانوں کے دشمن ہے، آگے بھی اس کے بارے میں آ رہی ہے بات کہ وہ دشمن ہے۔ اگر آپ اس سے دلی دوستی کریں گے تو وہ کبھی نہ کبھی آپ کو دھوکہ دے دے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے پہلے سے بچے رہو۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یہاں ارتداد کے بارے میں فرمایا کہ جو اسلام مذہب کو چھوڑ دے، تو فرماتے ہیں آگے کہ جو شخص اسلام کو چھوڑ دے گا تو اس سے اسلام کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام میں رہے گا تو اسی کے لیے فائدہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچے گا، اللہ کے ناراضگی سے بچے گا اور جنت نصیب ہوگا، انہی کے لیے بھلائی ہے۔ اور چھوڑ دے گا تو اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کریں گے جو اسلام کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے اور اس کے لیے محنت کریں گے۔ یہاں سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دعوت کے کام کو پکڑے رہنا چاہیے، یعنی خود اپنے آپ کو بھی اسلام پر باقی رکھیں اور لوگوں کو بھی اسلام میں لانے کی کوشش کرتے رہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہاں بیان فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تبلیغ کے کام کو خوب انجام دیجیے، جو اللہ تعالیٰ آپ پر آیت نازل فرما رہے ہیں وہ مسلمانوں کو سنائیے، کافروں میں دعوت دیجیے۔ اور آگے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے، یعنی لوگ اب آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ایک تو صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے، وہ صحابی خود سے رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا تھا کہ میری حفاظت کے لگا۔ صحابی کو یہ محبت تھی کہ ہمارے نبی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو ساتھ رہتے تھے کچھ صحابی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے، تو یہ آیت نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب تم لوگ میرے ساتھ نہ رہو، اللہ تعالیٰ ہماری ہر قسم کی حفاظت فرمائے۔ اس بارے کی آخری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں 3 طبقوں کے بارے میں فرمایا کہ یہود، مشرکین اور نصرانی۔ یہود یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، مشرکین بت کی پوجا کرنے والے، اور نصرانی جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن فرمایا کہ سب سے اول درجے کا جو دشمن ہے وہ یہودی ہے، جسے اسرائیلی کہتے ہیں ہم لوگ۔ سب سے بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا یہود، اس کے بعد درجہ ہے مشرکین کا، اور آخر میں فرمایا کہ جو نصرانی ہے اس کو ذرا آپ قریب پائیں گے اپنے، وہ لوگ دل کے نرم ہوتے ہیں، اگرچہ وہ لوگ بھی دشمن ہوں گے لیکن وہ ذرا دل کے نرم ہوتے ہیں۔ تو یہودی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑے دشمن ہیں۔ آج مسلمانوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعتاً یہ یہود جو ہے مسلمانوں کے دشمن ہے۔ جب یہودیوں کو ہٹلر نے مارنا شروع کیا تو اسلامی حکومت نے ہی اسے پناہ دی اور اسے بچایا، لیکن آج جو ہے مسلمانوں کے در پہ لگے ہوئے ہیں، اسے مارنے اور مٹانے کے کوشش میں ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.